الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما زاغ البصر وما طغى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ما زاغ البصر، نہ درماندہ ہوئی چشم مصطفیٰ، وما طغى، اور نہ حد ادب سے آگے بڑھی۔ ساتھ محترم بھی آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ النجم 27واں پارہ اس کی آیت نمبر 17 کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ کل کے درس میں بھی ہم نے یہی آیت کریمہ پڑھی، چونکہ اس آیت کی تفسیر قبلہ پیر صاحب نے زیادہ کی ہے تو کل مکمل نہ ہو سکی۔ کل ہم نے پڑھا کہ ان آیات میں جو سابقہ 2-3 دروس میں ہم نے پڑھی، ان آیات میں جن سے حضور نے شب معراج جس کو دیکھا، اس سے مراد جبریل امین ہے یا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے اوپر علماء کے 2 گروہ ہیں۔ بعض نے کہا کہ ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے معراج کی رات حضرت جبریل کو دیکھا، اور دوسری رائے ہے کہ حضور نے شب معراج اللہ کریم کو دیکھا۔ یہ 2 آراء ہیں علماء کی۔ اور کل ہم نے پڑھا تھا کہ ایک علماء کرام جن میں صحابہ بھی ہیں، جن میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، حضرت ابن مسعود، ان کی رائے تو یہ ہے کہ حضور نے جبریل کو دیکھا، جبکہ حضرت ابن عباس، دیگر صحابہ تابعین کی رائے ہے کہ حضور نے معراج کی رات اللہ کریم کا دیدار کیا۔ تو کل بھی ہم نے ایک حدیث پاک پڑھی تھی صحیح مسلم کے اندر، جس سے واضح ہوتا ہے کہ حضور نے سدرۃ المنتہا تک تو جبریل ساتھ تھے، لیکن آگے جبریل ساتھ نہیں تھے، تو آگے اللہ کریم سے حضور کی ملاقات ہوئی، اور اسی موقع پہ نمازیں بھی فرض ہوئیں۔ کل ہم نے پڑھا ایک دوسری حدیث پاک بھی اسی بات کی تائید کرتی ہے کہ وہاں پہ جبریل نہیں تھے، سدرۃ المنتہا تک جبریل حضور کے ساتھ تھے، لیکن آگے کا جو سفر ہے وہ جبریل کے بغیر حضور نے طے کیا۔ اس کی دلیل ایک اور حدیث پاک، یہ حدیث بھی صحیح مسلم کے اندر ہے، اور بخاری کے اندر بھی ہے، اور مشکات کے اندر بھی ہے، سب سے اتھینٹک حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، پھر میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرا معراج کی رات۔ آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا، اے نبی صالح مرحبا، اے فرزند ارجمند خوش آمدید۔ میرے پوچھنے پر جبریل نے بتایا یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ابن شہاب کہتے ہیں مجھے ابن حزم نے خبر دی کہ ابن عباس اور ابو حبہ انصاری کہا کرتے تھے، یہ دونوں صحابی ہیں، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثم عرج بی، پھر مجھے یہاں سے اوپر لے جایا گیا، صرف مجھے، جبریل کے یہاں ذکر نہیں ہے۔ اچھا، پھر حضور نے آگے فرمایا حتی ظہرت لمستوی اسمع فیہ صریف الاقلام، آپ نے فرمایا کہ یہاں تک کہ میں اس مقام پہ پہنچ گیا جہاں سے مجھے اقلام تقدیر کے چلنے کی آواز سنائی دینے لگی، تقدیر کی کلموں کی آواز، یعنی وہ کلمے جو تقدیر لکھتی ہیں ان کی آواز میں نے سنی۔ اب یہاں بھی حضور تنہا ہیں، جبریل کا ذکر نہیں ہے۔ اچھا جی، ابن حزم اور انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا وہاں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر 50 نمازیں فرض کی۔ حدیث کے الفاظ ہیں ففرض اللہ علی امتی 50 صلاۃ، اللہ نے اس مقام پہ میری امت کے اوپر 50 نمازیں فرض کی، یعنی مجھ پہ 50 نمازیں فرض کی۔ جب میں لوٹا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو آپ نے پوچھا آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا؟ تو میں نے بتایا ان پہ 50 نمازیں فرض کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ اپنے رب کے پاس لوٹ کے جاؤ، آپ کی امت اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکے گی۔ چنانچہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کچھ حصہ معاف ہوا۔ اگلی تفسیر آپ نے کل بھی حدیث پاک میں سنی تھی۔ ان خط کشیدہ جملوں کو ذرا غور سے پڑھیے، کیا جس مقام کا یہاں ذکر ہے وہاں جبریل امین موجود تھے؟ بولیے نہیں تھے۔ یہ جو دونوں حدیث بتاتی ہیں کہ یہاں پہ حضور تنہا تھے، جبریل وہاں پہ نہیں تھے، کیا ان کی رسائی وہاں ممکن تھی؟ جبریل تو سدرۃ المنتہا پہ جا کے رک گیا ہے، اس نے کہا حضور آگے میں جا نہیں سکتا، اگر آگے جاؤں گا اللہ کے انوار و تجلیات میرے نورانی پروں کو جلا کے خاکستر کر دیں گے۔ اچھا جی،
پھر فرمایا کیا نمازوں کی فرضیت میں جبریل امین واسطہ تھے یا بار بار کی تخفیف میں کوئی اور واسطہ تھا؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ نمازوں کو جب حضور سے یعنی نمازوں کی کمی کے بارے حضور سے کس نے کہا، جبریل نے کہا یا کسی اور نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، جبریل کا حدیث پاک میں ذکر نہیں ہے۔ اب یہ آپ کے ذوق پر منحصر ہے کہ آپ علمہ شدید القوا سے لے کر ما زاغ البصر وما طغى تک کی آیات کو جبریل امین کے اوپر منطبق کرتے ہیں، یا ان احوال و واقعات پر جو زبان رسالت مآب سے ان احادیث صحیحہ میں ذکر کیے گئے۔ اس مقام پر انہی آیات کی تفسیر کرتے ہوئے علماء مفسرین نے اس مسئلے پر سیر حاصل بحث کی ہے، کیا حضور سرور عالم علیہ الصلاۃ والسلام کو شب معراج دیدار الہی نصیب ہوا یا نہیں ہوا؟ اس پر بھی علماء نے بحث کی ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے پیروکار اس طرف گئے ہیں کہ شب معراج حضور کو دیدار الہی نصیب نہیں ہوا، یہ ایک رائے ہے۔ لیکن حضرت ابن عباس، دیگر صحابہ اور تابعین اور ان کے ہم نواؤں کی یہ رائے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شب معراج اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو دولت دیدار سے مشرف فرمایا، یہ دوسری رائے ہے۔ اب آئیے فریقین کے پیش کردہ دلائل کا تجزیہ کریں، اللہ تعالی ہماری رہنمائی فرمائے، آمین۔ اب جناب سنیں کہ یہ جو دونوں فریقوں کے دلائل ہیں، قبلہ پیر صاحب نے بڑے پیارے انداز میں دونوں کے دلائل دیے۔ آپ کا اللہ نے آپ کو یہ بصیرت دی تھی کہ جہاں پہ اس طرح کا مسئلہ آتا آپ دونوں طرف کے دلائل پیش کرتے، پھر اپنی رائے بھی دیتے اور پھر فیصلہ سننے والوں کے اوپر چھوڑ دیتے کہ جب آپ کے اوپر ہے کہ آپ جس کی رائے کو قبول کریں۔ جہاں تک امکان رویت کا تعلق ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، سب تسلیم کرتے ہیں اس دنیا میں بیداری کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے، اس پر کسی صحابی یا کسی عالم کا اختلاف نہیں، سب مانتے ہیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہونا ممکن ہے۔ کیوں؟ اگر اللہ کا دیدار محال ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کبھی اس کا سوال نہ کرتے۔ پتہ نا آپ کو وہ پیچھے وہ آیت ہم نے پڑھی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو آپ نے جب اللہ کا کلام سنا، عرض کی ربی ارینی، اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا۔ تو اگر اللہ کا دیدار ممکن نہ ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کیوں اس کا سوال کرتے؟ کیونکہ انبیاء کو اس کا علم ہوتا ہے کہ فلاں چیز ممکن ہے اور فلاں چیز محال ہے اور فلاں چیز ممتنع یعنی منع ہے۔ محال اور ممتنع کے بارے میں سوال کرنا درست ہی نہیں ہوتا۔ جو چیز محال و مشکل ہو یا جو چیز منع ہو اس کے بارے میں انبیاء سوال نہیں کرتے۔ اچھا، پہلے ہم وہ دلائل پیش کریں گے جن سے رویت باری کا انکار کرنے والے استدلال کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ قبلہ پیر صاحب پہلے وہ دلائل پیش فرما رہے ہیں کہ جن کی روشنی میں اللہ کا دیدار کرنے والے انکار کرتے ہیں۔ حضور نے معراج کی رات اللہ کا دیدار نہیں کیا۔ اب ان کے دلائل سنیں۔ نمبر 1، حضرت ابن مسعود حضور کے صحابی ہیں، آپ نے ان آیات کے بارے میں فرمایا، یہ جو آیات ہم نے پڑھی تھی، وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ الْكُبْرىٰ، یہ پوری آیات ہم نے پڑھی تھی۔ تو حضرت ابن مسعود نے فرمایا حضور علیہ السلام نے جبریل کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے، یعنی اللہ کو نہیں دیکھا، جبریل کو دیکھا ہے، ایک دلیل۔ دوسری، یہ امام ترمذی اس روایت کو بیان کرتے ہیں، ابن مسعود نے اس آیت کی یوں تشریح کی کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جبریل امین کو ایک ریشمی حلہ یعنی پوشاک میں دیکھا کہ آپ نے زمین و آسمان کے خلا کو بھر دیا ہے۔ یہ دوسری ان کی دلیل ہے کہ حضور نے جبریل کو دیکھا۔ تیسری، امام ترمذی بخاری نے اس آیت کے ضمن میں لقد رأى من آیات رب الکبریٰ میں لکھا، حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سبز رفرف کو دیکھا جس نے آسمان کے افق کو ڈھانپ دیا تھا۔ یہ ان کی تیسری دلیل ہے۔ چوتھی دلیل، اس پر حضرت شعبی کہتے ہیں عرفہ کے میدان میں ابن عباس نے حضرت کعب سے ملاقات کی۔ ابن عباس حضرت کعب، ابی بن کعب، یہ بھی شعبی ہیں، ان سے ملے، ان سے کسی شے کے بارے پوچھا۔
حضرت کعب نے زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا جس کی گونج پہاڑوں میں سنائی دی۔ ان کی حیرت کو دیکھ کر ابن عباس نے کہا ہم بنو ہاشم ہیں، ہمارا تعلق خاندان نبوت سے ہے، میں کوئی معمولی آدمی نہیں، کیا میرے سوال کو ٹال دیں؟ کعب نے کہا گویا یہ حضرت ابن عباس کے سوال کا جواب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار اور اپنے کلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقسیم کر دیا۔ یہ حضرت کعب حضرت ابن عباس کو بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے کلام، اپنے دیدار اور اپنے کلام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقسیم کر دیا۔ موسیٰ سے 2 مرتبہ اللہ نے کلام فرمایا ہے، 2 مرتبہ، اور محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ یہ حضرت ابی بن کعب کی رائے ہے۔ مسروق کہتے ہیں، یہ مسروق کون ہیں؟ یہ تابعی ہیں۔ یہ سن کر میں حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا، ان سے یہی سوال پوچھا جو میں نے حضرت کعب سے پوچھا تھا۔ اچھا، کہتے ہیں کیا حضور نے اپنے رب کو دیکھا؟ کیا حضور نے اپنے رب کو دیکھا؟ آپ بولی تو نے ایسی بات کی ہے جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے عرض کی مادر محترم ذرا ٹھہریے، پھر میں نے یہ آیت پڑھی لقد رأى من آیات رب الکبریٰ۔ آپ نے فرمایا تم کدھر جا رہے ہو؟ اس سے مراد تو جبریل ہے۔ جو شخص تمہیں یہ خبر دے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کا دیدار کیا، اس نے بہت بڑا بہتان باندھا ہے، بلکہ حضور نے جبریل امین کو دیکھا اور اس کی اصلی صورت میں صرف 2 مرتبہ دیکھا، ایک سدرۃ المنتہا کے پاس اور ایک بار اجیاد کے پاس، کہ اس نے سارے افق کو ڈھانپ دیا۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں، مسروق سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر تھا تو آپ نے فرمایا مسروق، یہ ابو عائشہ ان کی کنیت ہے مسروق کی۔ آپ نے فرمایا 3 چیزیں ہیں جس نے ان میں سے کسی کے ساتھ تکلم کی یا بات کی، اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ میں نے پوچھا وہ کیا ہیں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو شخص یہ خیال کرے کہ حضور نے اپنے رب کو دیکھا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ پر بڑا بہتان باندھا۔ حضرت مسروق کہتے میں ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا، اٹھ کے بیٹھ گیا، عرض کی ام المومنین میری طرف دیکھیے، جلدی نہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں نہیں فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ کہ آپ نے اسے افق مبین میں دیکھا اور دوبارہ دیکھا۔ آپ نے جواب دیا اس امت سے میں پہلی ہوں جس نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس آیت کے بارے پوچھا تھا، اور حضور نے فرمایا وہ جبرائیل علیہ السلام ہیں، میں نے ان کو ان کی اصلی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا۔ اے مسروق، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا؟ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ آنکھیں اس کو نہیں پا سکتی، وہ آنکھوں کو پا لیتا ہے، وہ لطیف و خبیر ہے۔ اور کیا تو نے اللہ تعالیٰ کے یہ ارشاد نہیں سنا؟ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، کسی انسان کو یہ طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے مگر بذریعہ وحی یا پس پردہ یا کوئی فرشتہ بھیجے۔ یہ چوتھی ہے دلیل جو کہتے ہیں کہ حضور نے معراج کی رات حضرت جبریل کو دیکھا۔ 5ویں ان کی جو دلیل ہے وہ بھی اسی طرح کی ہے کہ مسروق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا یہ جو آیات ہیں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوس او ادنی، تو انہوں نے بتایا کہ اس سے مراد جبریل، حضور نے ان کو دیکھا۔ ان روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی بھی یہ رائے تھی، حضور نے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا معراج کی رات۔ حضرت عائشہ بھی اس بارے میں بڑی متشدد تھیں کہ حضور نے دیدار نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے موقف کو ثابت کرنے کے 2 آیتوں سے بھی استدلال کیا جو بھی میں نے پڑھی ہیں۔ یہ ہیں جی ان کے دلائل، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ابن مسعود وغیرہ کے جن کی رائے یہ ہے کہ حضور نے معراج کی رات جبریل کو دیکھا ہے، اللہ کو نہیں دیکھا۔ کل انشاءاللہ ہم دوسرے فریق کے دلائل پڑھیں گے جن کی رائے یہ ہے کہ حضور نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ کل وہ ہوں گے دلائل، اور پھر فیصلہ ہے آپ پر کہ آپ جس قول کو، رائے کو آپ زیادہ راجح سمجھیں آپ اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔